پاکستان پیپلز پارٹی کی اس سے زیادہ اور کیا بد نصیبی ہوگی کہ اس کا بانی کمرہ عدالت سے لے کر اپنی آخری کتاب اگر مجھے قتل کر دیا گیا میں واضح طور پر بیان کر رہا ہے کہ میں ایک اور بات کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے سیکرٹری مسٹر زیڈ اے فاروقی جو نصیر احمد فاروقی کا رشتہ دار ہے کے بیانات وائٹ پیپر میں جگہ جگہ میرے خلاف شامل کیے گئے ہیں۔ اتفاق یہ ہے کہ مسٹر زیڈ اے فاروقی مسٹر این اے فاروقی کے بھتیجے بھی ہیں جن کی بیوی میرے مقدمے میں وعدہ معاف گواہ مسعود محمود کی بہن ہے۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے نصیر احمد فاروقی نے مسعود احمد کے وعدہ معاف گواہ بننے سے قبل مسعود محمود اور مارشل لا کام کے درمیان رابطے کا کام کیا تھا۔ یہاں میں یہ بھی بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے سیکرٹری مسٹر زیڈ اے فاروقی جن کے بیانات کو وائٹ پیپر میں بنیاد بنایا گیا ہے وہ قادیانی ہے اور قادیانیوں نے مجھ سے اس بات کا بدلہ لیا ہے کہ میں نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار کیوں دیا تھا۔ 1974 میں علماء کے ایک وفد سے ملاقات پر بھٹو شہید نے خود اقرار کیا کہ جب میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دوں گا تو اس کے بدلے مجھے پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا کہ امریکہ اور دیگر عالمی طاقتیں پاکستان میں قادیانیوں کو ہر حال میں طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں۔ باپ اپنا قاتل قادیانیوں کو قرار دے رہا ہے اور کتاب میں بھی درج کرے تاکہ دشمن کی پہچان قائم رکھی جا سکے، مگر بیٹی اقتدار کے لالچ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں اور اپنے باپ کے قاتل قادیانیوں کو پارٹی کا کرتا درتا بنا دے۔ ایسی بیٹی سے وہ طوائف اچھی جو جسم فروشی تو کرتی ہے مگر اپنے نبی کے دشمنوں باپ کے قاتلوں سے شدید نفرت رکھتی ہے کہ بلا شبہ بے ضمیر پر دو جہانوں کی لعنت و پھٹکار ہو۔ اس رنڈی ہم جنس باز عورت کی وجہ سے وہ قادیانی جنہوں نے بھٹو کو تختہ دار پہ لٹکایا، پیپلز پارٹی انہی کے مفاد کی آج رکھوالی بن چکی ہوئی ہے۔ بہرحال بھٹو شہید کا بدترین دشمن اعجاز بٹالوی قادیانی جس کو ضیاء نے بھٹو کے خلاف مقدمے میں ایک دوسرے قادیانی رحمان احمد کے ساتھ حکومت کا کونسل بنایا تھا۔ مشترکہ قدریں دیکھیں۔ اعجاز بٹالوی بھٹو مقدمے میں ضیاء کا وکیل تھا اور 1974 میں قادیانی جماعت کا وکیل بن کر پیش ہوا۔ اس کے علاوہ اس شیطان نے شریعت کورٹ میں ریس کلب یعنی جوئے پر پابندی کے خلاف مقدمہ لڑا۔ اس ہی ناپاک قادیانی نے پاکستان میں الکوحل پر پابندی کے خلاف شراب بنانے والی کمپنی مری بیوری کی طرف سے مقدمہ لڑا۔ اب ایک طرف ضیاء جو بظاہر قادیانی جوئے زنا و الکوحل وغیرہ کے سخت خلاف تھا گو کہ خود تو زنا کی پیداوار تھا ہی، مگر دوسری طرف پاکستان میں قادیانی جوئے زنا و شراب کے حامی اعجاز بٹالوی کو اپنی آنکھ کا تارا بنائے بیٹھا ہوا تھا۔ اب جو جماعتی اور ضیاء کے حامی کل تک بھٹو کو شراب پینے پر فتویٰ کفر دیا کرتے تھے، قادیانی بھٹو کو دہریہ کمیونسٹ زانی شرابی فاسد فاجر کہا کرتے تھے، مگر اب اپنے ہم مذہب اعجاز بٹالوی جو جوئے اور شراب کی پاکستان میں پابندی کے خلاف عدالت میں اپنے قانونی دلائل دے کر اسلامی شریعت کا مذاق کیا کرتا، ان وہابی قادیانیوں جماعتیوں کا اعجاز بٹالوی جیسے شیطان پر کیا فتویٰ ہے؟ ناموس رسالت کے مرد مجاہد جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید سے شدید ترین نفرت کرنے والا اعجاز بٹالوی مرزئی کا تعلق بھی مشرقی پنجاب سے تھا جو قادیانیوں کا ایک مضبوط گڑھ تھا۔ وہابی دیوبندی اور جماعت غیر اسلامی اور ان کے لبرل سیکولر اتحادی ضیاء کو قادیانیوں کا سخت دشمن تو قرار دیتے ہیں مگر ایک دلیل پیش نہیں کر سکتے کہ جس طرح سے بھٹو شہید نے مختلف سرکاری اداروں سے قادیانی افسران کو نکالا، مگر 11 سالہ دور میں ضیاء نے ایک بھی قادیانی کو نہیں نکالا بلکہ ان کو ہر حکومتی ادارے میں تعین کیا، مگر پاکستان میں اس قصب کبیر کی تشریح ابھی تک جاری و ساری ہے کہ ضیاء نے قادیانیوں پر بے شمار ظلم و ستم کیے تھے اور وہ ان کا سخت مخالف تھا۔ اپریل 1985 میں جب شاہ نواز بھٹو نے بے ضمیر کے کہنے پر الذوالفقار تنظیم سے علیحدگی اختیار کرنے کا ہم ساتھیوں کو بتایا تو ان دنوں وہ مرتضیٰ سے بھی ناراض تھا اور اکثر اپنی زندگی کے واقعات ہمیں آ کر سنایا کرتا۔ شاہ نواز فطرتاً ایک ڈیٹیکٹو قسم کا بندہ تھا۔ ایک دن کہنے لگا کہ ضیاء نے مارشاء اللہ لگانے سے کافی پہلے ہی وزیر اعظم ہاؤس کے فون بک کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا اور اس کام کے لیے ضیاء نے بھٹو کے چیف سیکیورٹی آفیسر سید احمد خان کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ بقول شاہ نواز کے کہ اس نے سید احمد خان کے ہمراہ آئے چند ٹیکنیشینز کو فون و تاروں سے الجھتے دیکھ لیا ہوا تھا اور اس نے ہی اپنے والدین کو
فون بگ ہونے کے شک کا اظہار کیا تھا، جو بعد میں درست ثابت ہوا۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ سید احمد خان بھی ایک پکا قادیانی تھا، گو کہ بھٹو کا چیف سیکیورٹی آفیسر تھا، مگر ربوہ کے اشارے سے ضیاء کی مدد کر رہا تھا، گو کہ ضیاء کو حقائق کے برعکس اس کا قادیانی ہونے پر پردہ ڈالنے کے لیے بھرپور جھوٹ بولا جاتا ہے، اور ضیاء کی قادیانیوں پر بے شمار عنایات کو نظر انداز کر کے گزشتہ 40 سالوں سے قوم کو بتایا جا رہا ہے کہ ضیاء قادیانیوں کا سخت مخالف تھا اور اس نے قادیانیوں پر شدید ظلم کیے وغیرہ، جس کی ایک ہی مثال بار بار دی جاتی ہے کہ ضیاء نے 1984 میں آرڈیننس بل پاس کر کے قادیانیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، جبکہ اس بل کے تحت آج تک ایک بھی قادیانی کو پھانسی بھی نہیں ہوئی اور نہ ہی قادیانیوں کو شاہی قلعے جیسے بدترین ٹارچر سیل میں رکھا گیا۔ بہرحال ضیاء کا یہ بل پاس کرنے کا تمام تر فائدہ قادیانیوں کو ہی ہوا کہ دنیا بھر میں قادیانیوں کو مظلوم، بے بس اور خوف کے سائے میں رہنے والی ایک کمیونٹی کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ ظاہر ہے کہ اس بل پاس کرنے سے نہ تو قادیانی ختم ہوئے اور نہ ہی ان کا پاکستان پر ہولڈ کمزور ہوا اور نہ ہی قادیانی مشرف با اسلام ہوئے، بلکہ اس کا الٹ اثر یہ ہوا کہ عوام میں ضیاء کا قادیانی مخالف ہونے کا نام تو بن گیا، مگر اندر خانی ضیاء نے قادیانیوں کو پاکستان کے ہر ادارے میں بھرتی کر کے ان کو بے انتہا طاقتور مافیا بنا دیا۔ جیسا کہ ضیاء دور میں پاکستان کے سب سے مضبوط ادارے فوج میں 530 کے قریب اعلیٰ فوجی افسران تھے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ باقی اداروں میں قادیانی بھرتی کا کیا حال ہوگا۔ خاص طور پر بیوروکریسی میں تو قادیانیوں کا کوئی ثانی نہیں۔ ضیاء کے 1984 کا آرڈیننس بل میں بہت سے امور تکنیکی اعتبار سے سوالیہ نشان چھوڑ جاتے ہیں کہ یہ تعریف تک نہیں کی گئی ہوئی کہ اسلامی شعار کیا ہیں اور عربی الفاظ کا استعمال کہاں کیا جا سکتا ہے اور کہاں نہیں، قانون کہاں لاگو ہوگا اور کہاں نہیں لاگو ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ایسا قصداً کیا گیا کہ وہابی دیوبندی طبقہ اس بل کو گھر کی لونڈی سمجھ جیسا چاہیں استعمال کریں اور پاکستان میں قادیانی پرسیکیوشن کے پراپوگنڈے کے لیے ہلکا پھلکا مواد فراہم ہوتا رہے۔ دوسرا یہ کہ اس بل سے اسلام کے بارے میں مخالفین کو طعنہ زنی کرنے کا موقع ملا اور قادیانیوں کو دنیا کی سب سے مظلوم کمیونٹی کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ ضیاء کا بنایا نام نہاد امتناع قادیانیت اسلام کو مذاق بنانے کے لیے تھا، مثلا جیسا کہ کہا گیا کہ قادیانی السلام علیکم نہیں کہہ سکتے، جبکہ اسلام کے مرکز عرب کے خطے میں زرتشت، عیسائی، یہودی، دروز و صابئین، یزیدی وغیرہ غیر مسلم ہیں، مگر ان کا سلام دعا کرنے کا طریقہ مسلمانوں جیسا ہے۔ ابتدائی مسلمان جید علماء اسلام، ائمہ اکرام، امام شافعی، بخاری، مالکی و امام حنیفہ تک نے اقلیت عیسائیوں اور یہودیوں وغیرہ کو یہ اشعار بولنے سے منع نہیں فرمایا تھا۔ اور تو اور وہابیوں کا عالم ابن تیمیہ، جو اس شام کا رہنے والا تھا جہاں صدیوں سے مسلمان اور عیسائی دروز وغیرہ کے ساتھ رہتے چلے آ رہے ہیں، مگر ابن تیمیہ نے بھی غیر مسلم کو السلام علیکم کہنے سے منع نہیں کیا تھا۔ اگر قرآن میں منافقین کی مسجد ضرار کو مسجد ہی کہا گیا ہے تو پھر ضیاء، جس کو وہابی دیوبندی جماعتی امیر المومنین کہتے ہیں، ضیاء نے اگر قادیانیوں کو مسجد کہنے سے روکا تو پھر قرآن کے حکم پر بھی عمل کرتے ہوئے ان کو مسمار کر دیتا تو اس کے بل کی سنجیدگی کا کوئی ثبوت بھی ملتا، مگر ضیاء نے اس قسم کا بل پاس کر کے قادیانیوں کے ساتھ مل کر اسلام کو جگ ہنسائی بنانے کی ایک ناپاک جسارت کی تھی، جس کو وہابی دیوبندی اسلام کی زبردست خدمت اور لبرل سیکولر ظلم کی انتہا کہتے ہیں۔ ہم دیکھ چکے کہ 1974 میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا اور پاکستان سے قادیانی اثر و رسوخ کو کم کرنے کی خاطر قادیانیوں کو اہم اداروں سے ہٹائے جانے کا قانونی عمل شروع کیا گیا، جس سے فتنہ قادیانیت کے سیلاب پر قابو بھی پایا گیا اور حکومت نے اس ایشو پر عوامی بیداری کے لیے پرامن طریقے سے ایسی کمپین شروع کی جس سے پرسیکیوشن کا کوئی واقعہ دیکھنے کو نہیں ملتا، اور یہ کہ غیر مذہبی دنیا دار طبقے میں بھی یہ احساس پیدا ہو گیا کہ قادیانی کلٹ ایک مافیا ہے جو پاکستان میں ایسا ہی سٹیٹس پانا چاہتے ہیں جو مغرب میں یہودیوں کو حاصل ہے۔ بھٹو کے
حکومت کے حق میں سب سے زیادہ جدوجہد بھی اسی دنیا دار طبقے کی طرف سے ہوئی تھی، جبکہ ضیاء نے اپنے قادیانی پس منظر کو چھپانے کے لیے جیسے ہی 1984 کا بل منظور کیا تو ضیاء خارجی اور قادیانی حکمت عملی سے پرسیکیوشن کا راگ کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک طرف تو قادیانیوں کو مراد دی، ان کو ہر ادارے میں کلیدی عہدے دیے، مگر دوسری طرف امتناع قادیانیت کا مشکوک مبہم بل پاس کر دیا جس کا فائدہ آج تک قادیانی اٹھا رہے ہیں۔ اسی بل کو بنیاد بنا کر پاکستان سے ناموس رسالت کے قانون کو بدلنے کی ناپاک کوشش گاہے بگاہے ہوتی رہتی ہے۔ اگر ضیاء حقیقت میں خوش عقیدہ مسلمان ہوتا، عاشق رسول ہوتا تو کم از کم اس بھٹو کو پھانسی نہ لگاتا جس کو اللہ نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا شرف عطا کیا تھا۔ لیکن ظاہر ہے کہ ضیاء خود ایک قادیانی تھا جس نے بھٹو سے اسی بات کا بدلہ لیا کہ اس نے قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا تھا۔ 1984 میں مبہم بل پاس کرنے کی بجائے اگر ضیاء اپنے وزیر مشیر قادیانیوں کو سبکدوش کر دیتا، کسی قادیانی کو شرعی عدالت کا جسٹس نہ بناتا، کسی صوبے کا چیف مارشل، ایڈمنسٹریٹر، گورنر، سفیر نہ بناتا، اپنے 11 سالہ دور میں قادیانیوں کو کلیدی عہدے نہ دیتا، فوج، اسٹیبلشمنٹ اور دیگر اداروں میں قادیانیوں کو بھرتی نہ کرتا تو پاکستان میں قادیانی گرفت ایسی مضبوط نہ ہوتی جیسی کہ آج ہو چکی ہے۔ اپنے دور میں 530 فوجی افسران قادیانی نہ بناتا۔ ضیاء نے ایک طرف امتناع قادیانیت کے نام سے بل پاس کیا مگر دوسری طرف قادیانیوں کو پروموٹ کرتا رہا۔ پاکستان کے دیوبندی، وہابی اور جماعت غیر اسلامی کے منافقین ضیاء کو قادیانیوں کے خلاف امتناع قادیانیت کا بل پاس کرنے کو اسلام کی بے مثال خدمت کرنے والا ہیرو قرار دیتے ہیں تو پاکستان کے لبرل سیکولر مسخرے ضیاء کو قادیانیوں پر اسلام کی آڑ میں ظلم کے پہاڑ توڑنے والا ویلن کے طور پر یاد کرتے ہیں، جبکہ خارجی اور لبرل دونوں ہی جھوٹی معلومات کو فروغ دے کر قوم کو مسلسل فریب میں مبتلا کرنے کی دور میں نظر آتے ہیں۔ اب میں وہابی، دیوبندی، لبرل، سیکولر کی اصلاح کے لیے واضح کرتا چاہتا ہوں کہ اول یہ کہ ضیاء نے اپنے قادیانی پس منظر کو چھپانے کے لیے 1984 کا بل پاس کیا تھا جو مبہم بھی ہے اور دین اسلام کے شرعی تقاضوں کو بھی پورا نہیں کرتا کہ ضیاء نے اگر اسلام کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر قادیانیوں کے خلاف یہ قانون پاس کیا ہوتا کہ جو قادیانی غیر مسلمان قرار دیے جا چکے ہیں وہ پاکستان میں غیر مسلم کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں۔ اگر اس کے بعد کوئی مسلمان اپنا مذہب چھوڑ کر قادیانیت اختیار کرے گا اور وہ رجوع نہیں کرتا تو واجب القتل ہوگا، یعنی اگر اسلام کے شرعی اصول پر 1984 کا بل پاس کرتا تو نئے قادیانی ہونے والے کو واجب القتل کرنے کا قانون نافذ کرتا، جو ضیاء نے نہیں کیا، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ضیاء کے 84 کا بل پاس کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ضیاء اور اس کے حکومتی ٹولے کی قادیانی نوازی پر پردہ ڈالا جا سکے، ورنہ دوسری صورت 84 سے لے کر 88 تک ایک اندازے کے مطابق کوئی 3 سے 5 ہزار افراد کو اسلام ترک کر کے قادیانی ہونے کی وجہ سے قتل کیا جا چکا ہوتا۔ میں سیکولر لبرل کو تو اس قابل نہیں سمجھتا کہ وہ اس کا شرعی جواب دیں، مگر ان کے اتحادی جو ضیاء کو اسلامی شریعت کا نفاذ کرنے والا ایک امیر المومنین جانتے ہیں، ان میں اگر ہمت ہے تو آئیں ضیاء کے عمل کا حال بیان کریں۔ ظاہر ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی ثابت نہیں کر پائیں گے، جیسا کہ جماعت غیر اسلامی اور تبلیغی جماعت کے منافقین 1984 کے بل کو عین اسلام کے مطابق جانتے ہیں، تو ان سے عرض ہے کہ جس اسلام کو میں فالو کرتا ہوں اس کے مطابق تو مرتد کو رجوع کرنے کا وقت دیا جاتا ہے، اور اگر رجوع نہیں کرتا تو سزائے موت کا حکم ہے مرتد کے لیے۔ اب جماعت غیر اسلامی اور تبلیغی جماعت والے یہ تو بتائیں کہ 1984 کے بل کی بنیاد پر اسلام کی شرعی حیثیت ہی پوری نہیں کرتے تو اس کو کیسے عین اسلامی مان لیا جائے؟ یا تو یہ اقرار کریں کہ مرتد کو مارنے کی سزا اسلام نہیں دیتا، مگر ضیاء کے دور میں پاکستان میں کئی ہزار افراد اعلانیہ مرضی ہوئے، ضیاء نے تو ان کا سر قلم نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ضیاء نے جو قانون بنایا وہ شرعی تقاضوں کی بنیاد پر نہیں تھا، فقط ایک فریب تھا۔ ضیاء نے 26 اپریل 1984 کو یہ بل منظور کیا اور ضیاء حکومت پر دباؤ تھا کہ وہ مرزا طاہر کو ختم نبوت کے کارکن کے قتل کے الزام میں گرفتار کرے، مگر ضیاء نے مئی 1984 کے آغاز میں ہی سرکردہ قادیانیوں کو مکمل پروٹوکول دے پاکستان کے ہوائی اڈے سے VIP لاؤنج سے گزار باہر جانے دیا۔ اگر جس کسی کو میری بات پہ شک ہے تو وہ ایک بار ضرور مرزا طاہر کے 1984 میں پاکستان سے لندن جانے کی تفصیلات کا جائزہ لے لے تو اس پر واضح ہو جائے گا کہ مرزا طاہر ضیاء
ضیاء کے تعاون سے ہی پاکستان سے نکل پایا تھا، جو کہ ضیاء اور قادیانی تال میل کا ایک مزید پختہ ثبوت ہے۔ یاد رہے کہ 1984 کا آرڈیننس بل بنانا ضیاء اور ربوہ کے ایک مشترکہ ڈرامہ تھا، جس کا اصل ہدف یہی تھا کہ قادیانی کمیونٹی کے بارے میں ہمدردی کی کمپین چلائی جا سکے، جس کی آڑ میں پاکستان کو اقلیتوں کے لیے خطرناک ملک قرار دے کر ستمبر 1974 کی قومی اسمبلی کی ترمیم اور ناموس رسالت کے قانون کو بدلا جانے کا جواز پیدا کیا جا سکے۔ اسی طرح ضیاء نے شریعت کورٹ بنائے، مگر اس میں قانون یہ بنایا کہ شرعی کورٹ اگلے 10-15 سالوں تک مالی معاملات، بینکاری، سود وغیرہ کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں لے گا، یعنی جس سود سے اللہ کے تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو منع کیا۔ ضیاء قادیانی نے نہ تنہا اسلام بلکہ بنی نوع انسان کے سب سے بڑا دشمن اور استحصالی نظام سود کو پاکستان سے ختم کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ ظاہر ہے کہ جب ضیاء دور میں پاکستان کی وزارت مالیہ قادیانی اور قادیانی نواز عناصر، حتیٰ کہ موجودہ قادیانی خلیفہ مرزا مسرور کو ضیاء نے خود 1985 میں وزارت مالیہ کا کرتا دھرتا بنا دیا تھا، اور یہ کوئی راز کی بات نہیں کہ ضیاء دور میں آغا حسن آبدی جیسے CIA ایجنٹ اور قادیانی پاکستان میں سود کے نظام کے اہم ترین ستون تھے۔ اب سود کا نظام ختم کر کے ضیاء اپنے ہم مذہب قادیانیوں کو ناراض کرنے سے تو رہا، ضیاء نے 1984 کا امتناع قادیانیت کی بنیاد پر ہی ناموس رسالت کو بدلنے کا شوشہ نکالا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک زرداری جنہیں قوم پیپلز پارٹی ہماری نے ایک نشئی انسان سلیمان تاثیر کو کس طریقے سے مالونہ آسیہ کی رہائی کے لیے استعمال کیا اور انجام ایک کتے کی موت سے دوچار ہوا۔ ضیاء نے ایک طرف تو آرڈیننس بل پاس کیا، مگر پاکستان کی اہم ترین وزارت داخلہ میں سبھی وزیر قادیانی تھے، گو کہ جن میں محمود ہارون کے قادیانی ہونے کے براہ راست شواہد تو نہیں ہے، مگر اس کا بھائی یوسف ہارون قادیانی لیڈرشپ سے انتہائی دوستانہ مراسم رکھتا تھا اور قادیانیوں کا ایک بہت بڑا حامی ہونے کے علاوہ پاکستان میں قادیانیوں کو پھر سے مسلم حیثیت دیے جانے کی امریکہ اور یورپ میں وکالت کیا کرتا۔ اس لیے ضیاء کے وزیر داخلہ اور انتہائی قریبی رفقا میں سے ایک محمود ہارون کا بھی قریبی قادیانی لنک نکلنا مزید اہم ثبوت ہے کہ ضیاء حکومت کا اصل کنٹرول قادیانی مافیا کے ہاتھ میں تھا۔ حالات و واقعات کی گواہی یہی ہے کہ ربوہ منصورہ اور پریزیڈنٹ ہاؤس مشترکہ طور پر بھٹو کو جسمانی طور پر ختم کرنے کے لیے اتحادی بنے ہوئے تھے۔ پرانی بات ہے کہ کابل میں اپنے بھائی آغا ولید سے بات چیت کا موضوع ضیاء تھا۔ ولید نے ضیاء کو گالی دیتے ہوئے کہا کہ ضیاء نے اقتدار میں آتے ہی بھٹو دور کے نکالے قادیانی افسران کو دوبارہ بحال کر دیا۔ ولید نے چند ایک افسران کا نام لے کر بتایا کہ بھٹو نے ان کو قادیانی ہونے کی وجہ سے نکال دیا تھا، مگر ضیاء نے بحال کر دیا۔ یہ بات سن میرا ذہن ماضی کے بیتے واقعات کی طرف چلا گیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ہاں ضرور قادیانی ضیاء گٹھ جوڑ کی کریاں ملتی ہیں، گو کہ میں بھٹو شہید کے بعد ہی ایک ایسا بندہ ہوں کہ جو اس بابت کسی شک یا قیاس کی قید سے نکل کر پختہ یقین کے ساتھ اس بات کا قائل ہوں کہ بھٹو نے اپنی کتاب اور کمرہ عدالت میں 100% سچی بات کہی تھی کہ اس سے قادیانی اس بات کا بدلہ لے رہے ہیں کہ اس نے انہیں غیر مسلم قرار دیا تھا۔ بھٹو نے قادیانی مسئلے کو عدالت میں لے جانے کی بجائے قومی اسمبلی میں لایا، اور دوران بحث جب قادیانیوں کو احساس ہو گیا کہ وہ ناکامی کی طرف جا رہے ہیں تو ربوہ مافیا نے احمد رضا قصوری قادیانی کو پھر سے یہاں استعمال کیا کہ وہ قومی اسمبلی کی توجہ قادیانی مسئلے سے ہٹانے کے لیے اسمبلی ہال میں آ کر اپنے اوپر ہونے والے خود ساختہ قتل کے حملے کا شور مچائے۔ اگرچہ قصوری نے ہر ممکن کوشش کی کہ اسمبلی قادیانی بحث کو چھوڑ کر اس کے ڈرامے پر توجہ دے، لیکن وہ اپنے اس مقصد میں ناکام ہو گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ 1974 کی اسمبلی کے فیصلے کے بعد چودھری ظفر اللہ نے کہا تھا کہ یہ بھٹو نے اچھا نہیں کیا، ہی ول پے فار دس۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 1977 کے انتخابات سے قبل ہی قادیانیوں اور جماعت مودودی نے فوج میں بھٹو کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے بھرپور کام شروع کر دیا ہوا تھا۔ پاکستان میں یہ تاثر عام ہے کہ فوج کا ادارہ ہمیشہ سے بھٹو مخالف تھا، مگر تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ 60 اور 70 کی دہائیوں میں کیونکہ دو صہیونی جماعتوں یعنی قادیانی اور جماعت غیر اسلامی نے فوج میں اپنے سیل قائم کر لیے ہوئے تھے اور خاص طور پر جونیئر افسران مودودی کافر سے متاثر تھے، تو بڑے افسران قادیانیوں کے مال سے جیم خانہ کے مے خانوں اور طوائف خانوں کی یا اپنے رشتہ داروں کے امریکہ ویزے کی عنایت تلے دبے ہوئے تھے۔ لہٰذا یہ تاثر کافی حد تک باطل ہے
کہ فوج بحیثیت ادارہ بھٹو مخالف تھی۔ فرق صرف یہی تھا کہ صہیونی جماعتیں قادیانی اور مودودی نے فوج میں اپنے آدمی بھرتی کیے ہوئے تھے اور پیپلز پارٹی باوجود برسر اقتدار ہونے کے فوج میں اپنا کوئی نظریاتی افسران کا سیل نہیں رکھتی تھی۔ بھٹو کو پھانسی پر لٹکانے کا سب سے پہلا اعلان بھی اصغر خان نے کیا تھا اور یہ حقیقت کسی سے پوشیدہ نہیں تھی کہ اصغر خان خاندانی قادیانی ہے۔ ہم بھٹو کو پھانسی دیں گے، اصغر خان سے نکلے اس جملے کا مصنف ربوہ کا مرکز تھا، جس کو چند سالوں کے بعد عملی شکل دے دی گئی۔ ہمیں معلوم ہے کہ مارچ 1977 کی تحریک میں ضیاء نے لاہور میں سب سے پہلے جن 3 بریگیڈیئرز کو اس لیے متعین کیا تھا کہ وہ امن عامہ قائم رکھ سکیں۔